नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आजकल में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन तरीन। ख़वातीन और हज़रात, हकूक़ की पामाली में हम बहुत हद तक खुद कफ़ील हैं। छोटे छोटे हकूक़ पामाल करते हुए हम एक्सट्रीम वायलेंस तक जा पहुँचे हैं। हुकूमत क्या कर रही है, डिवेलपमेंट सेक्टर क्या कर रही हैं और हमारी सोसाइटी क्या कर रही है, इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। मैं प्रोग्राम में शरीक मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। हमारे प्यारे मेहमान हैं ज़ियाउर रहमान साहब, आप फाउंडर हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आवाज़ CDS पाकिस्तान के। दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर खालिद सईद साहब, आप किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, राइटर हैं, पोइट हैं, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी एक्सपर्ट हैं। हमारी तीसरी मेहमान हैं नीलम नाज साहबा, आप साइकोलॉजी एक्सपर्ट हैं। आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। ज़िया साहब, आपसे ये जब हम हकूक़ की बात करते हैं, हकूक़ की पामाली में हमारा माशरा ऐसे है कि जी हर दूसरे घर में या हर घर में, मेरे घर में हर घर में ये आवाज़ आ रही है कि जी हकूक़ की पामाली होती है और वायलेंस होता है। एक तो हकूक़ बेसिकली हैं क्या? जब हम कहते हैं कि ये काम शैली के हकूक़ वायलेंस हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं, तो वो क्या है? हकूक़ कैसे डिफ़ाइन किए जाए? देखिए, बुनियादी हकूक़ को हमें याद रखना चाहिए। सबसे पहला हक जो है वो राइट टू लाइफ, ज़िंदगी का हक। और अगर आप घर की बात करते हैं और उसमें अगर ज़िंदगी महफूज ना हो, वायलेंस हो रहा हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो पहला हक जो इंसान का है ज़िंदगी के हक का, वो महफूज है। दूसरा हक क्या है? दूसरा हक उसको राइट टू लाइफ, राइट टू फूड, खुराक का हक। तो अगर हम देखें ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से कि हमारे यहाँ ख़वातीन के खुराक के हक की कितनी पामाली होती है। मर्द और औरत की खुराक में, लड़के और लड़की की खुराक में हम खुद कितनी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कितने इम्तियाज़ रवैये रखते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। ये हक हम पूरा नहीं करते। फिर उसकी जो बहुत बुनियादी हक है वो राइट टू एजुकेशन। हम एजुकेशन में भी अगर आप अपने मुआशरे में देख लें कि कितने परसेंट बच्चियां अभी भी स्कूलों में नहीं जाती हैं, और जो जा पाती हैं वो प्राइमरी तक एनरोल होती हैं और उसके बाद जो है वो स्कूलों से गायब हो जाती हैं। वो सेकेंडरी और अपर लेवल की जो एजुकेशन है वो कितने परसेंट लड़कियाँ लेती हैं, ये बुनियादी हक है। फिर सेहत का हक है। मतलब ये चार तो बुनियादी हकूक़ हैं कि आप कितनी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इंसानों में अपनी सोसाइटी के अंदर। बाकी बहुत सारे हक हैं। आपको साफ पीने के पानी का हक है जो रियासत को देना है। आपको सेहत और सफाई का हक है जो रियासत को देना है। आपको एक अच्छी डिग्निफाइड काम करने की सहूलत, एक वर्क प्लेस का हक है जो रियासत को देना है, जो मुआशरे को देना है। तो हमारी सोसाइटी में क्या ये पूरे हकूक़ जो है वो पूरे हो रहे हैं? कि ये जो आपने राइट्स बताए हैं कि इसमें भी जो हम अगर पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं कि जो ये गरीब मुल्क है, तो गरीब मुल्क के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, इतना कैपिटल नहीं है कि वो हर इंसान को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। अगर आप अपने बजट की तकसीम देखें तो आपको ये पता है कि सर्विसेज के ऊपर और ख़ास तौर पे बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं उसके ऊपर हम कितना परसेंट खर्च करते हैं? हम अपने GDP का लेस दैन 10% उसके ऊपर खर्च करते हैं, जबकि हम अपने GDP का 90% जो है वो अपनी अयाशियों पे और दीगर लवाजमात पे खर्च करते हैं। मतलब जिस शहर में बैठ के आप ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मीडिया के आदमी, आपको ये पता होना चाहिए क्या इस शहर में मेट्रो की ज़रूरत थी? कितने लोग हैं जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को जाएंगे उस मेट्रो के ऊपर बैठकर? कितनी वर्क फोर्स है इस शहर के अंदर? कितना टूरिस्ट इस शहर में आता है जिसको ज़रूरत पड़ेगी कि वो मूवमेंट के अंदर जाए? तो आप ये देखिए कि प्रायोरिटी क्या है। क्या प्रायोरिटी जो है वो बुनियादी जो तहफ़्फ़ुज़ की प्रायोरिटी है रियासत की, या ये प्रायोरिटी है कि वो लोगों को बुनियादी खुराक की सहूलत मुहैया कर दे?
یا وہ بنیادی تعلیم کی سہولت مہیا کر دے, یا وہ صحت کی سہولت مہیا کر دے, یا صاف پانی دے دے. مطلب 90% لوگ یہاں پہ صاف پانی کو ترستے ہیں. میں اور آپ تو شاید خرید کے پانی پی لیتے ہیں, لیکن آپ دیکھیے جو عام دیہاتوں کے اندر اور عام شہروں کے اندر لوگ کس سطح کا پانی پیتے ہیں اور اس سے ان کی صحت کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائرٹی ہے, ریاست کی پرائرٹی اگر بنیادی سہولیات لوگوں کی دینے کی ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں بجٹ ہمارے پاس کم نہیں ہے. وی آر ناٹ دیٹ مچ پور کنٹری, ہم اتنے غریب نہیں ہیں جتنے غریب بنا دیے گئے. سوسائٹی اور اس سوسائٹی کی کمبائن سائیکالوجی, ہم حقوق کے ذکر کرتے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے حقوق سے بڑھتے ہوئے ہم تشدد تک چلتے ہیں, تو یہ انٹرلنک ہے. محسن صاحب, یہ ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہیں. اس کا تعلق ظاہر ہے کہ حقوق سے بھی ہے, اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ کسی معاشرے میں عورت اور مرد کو کس طرح کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے. اب اگر ریاض صاحب نے بات کی رائٹ کی, تو پرانے گریشنز نے ایک بڑی دلچسپ رائٹ دیا تھا جو یو این او میں شامل نہیں. وہ تھا رائٹ ٹو ہیپینس. رائٹ ٹو ہیپینس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اس کو یو این او میں انکلوڈ کرنا چاہیے. اور اب یہ دیکھیے, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہماری سوسائٹی میں کوئی اسپیشل ڈسکریمنیشن ہے. یہ عورت اور مرد کے درمیان جو ڈسکریمنیشن ہے اس کی بڑی ہسٹوریکل ریزنز ہے اور یہ ہر جگہ پہ موجود ہے. آپ ایون جو سویلائز سوسائٹیز ہیں اس میں بھی ہے. کوئی سویلائز سوسائٹی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جتنی سوسائٹیز ہیں اس میں جو عورت کی کنسٹرکشن امریکہ میں ہے یا جرمنی میں ہے یا اسکینڈینیویا میں ہے, پاکستان میں ہے, ان میں کوئی فرق نہیں. آپ صرف یو این او کی ایک چھوٹی سی اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں کہ پرائیویٹ پراپرٹی, رائٹ ٹو پراپرٹی تو ہے, لیکن پوری دنیا میں پرائیویٹ پراپرٹی جتنی ہے اس میں صرف 1% عورت کے پاس ہے, باقی 99% میل کے پاس. اب جو فوڈ کی بایولوجیکل, کیونکہ عورت نے بچہ پیدا کرنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کی فوڈ کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. لیکن یہ بڑی آپ کو حیرت ہوگی کہ یو این او کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق جو کنزمپشن ہے فوڈ کی وہ صرف 16% ہے عورتوں کی ایز کمپیئر ٹو, آپ دیکھیں کہ باقی ریمیننگ. تو سوسائٹی کے جی کنسٹرکشن ہے اس کی ہسٹوریکل ریزنز ہیں جو ہماری شاعری میں نظر آتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے شاعر جو ہیں وہ عورت کو ایک انسان کے طور پہ نہیں لیتے اور یہ چیزیں پھر ہمارے رویوں میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں. لائک وارث شاہ ظاہر کہ بہت بڑا آدمی ہے, وارث رنگ فقیر تلوار گھوڑا چاروں تھوک کسی نے یاد نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو انہوں نے وہاں پہ رکھا جہاں پہ گھوڑا اور تلوار اور فقیر کی جگہ پہ, یعنی اس کو مارجنلائز کیا گیا. اسی طرح آپ پیلو کی جو ہے مرزا صاحب اس میں بڑی جی کہ چڑھ دے مرد خام جٹ منجل دے گا مت ہٹ نامی دوستی کھری جنامی مت ہس ہس نوندیاں یاریاں تے رو رو دنیا دس جس کر رہی ہے دوستی بھول نہ گھٹی ہے. اب بات یہ نہیں ہے کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کو کنسٹرکٹ کیسے کیا گیا. اور اسی طرح گرے کی کتاب ہے میل آر فرام دا مارز اینڈ وومن آر فرام دا ویچ, تو 2 جو پلانٹس کے باشندے, اور یہ بات ایک حد تک صحیح بھی ہے کہ فیمیل از بایولوجیکلی کنسٹرکٹیڈ ڈفرینٹلی فرام دا فیمیل. اچھا, ہمارے فرائڈ کا ظاہر ہے میرا سبجیکٹ ہے, تو اس نے بالکل صاف کہا کہ عورتیں جو ہیں یہ انفینٹائل رہتی ہیں اور ان کے اندر یا تو سپر ایگو ہوتا نہیں ہے یا اخلاقیات ہوتی نہیں ہے یا بہت کم ہوتی ہے. جس چیز کو میرا تو ہیرو ہے لیکن جس چیز کو وہ سمجھتا نہیں ہے وہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ فیمیل کا کنسیپٹ آف مورالٹی ڈفرینٹ ہے اور میل کا کنسیپٹ آف مورالٹی ڈفرینٹ ہے. جیسے مائیں اپنے بچوں کے عیب چھپانے کی کوشش کرتی ہے اپنے باپ آنر کا مسئلہ بنا کے.
बात असल में ये है कि एक सेहतमंद सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि दोनों को एक जैसे रोल से मतलब अपने अपने स्फीयर के अंदर मुकम्मल आज़ादी। मैं समझता हूँ कि औरत का असल जो मसला है वो राइट टू हेल्थ भी नहीं है, राइट टू हैप्पीनेस के अंदर सब कुछ आ जाएगा। वो राइट टू हेल्थ भी आ जाएगा। और जो जिस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन, अब ये एक बन जाता है पॉलिटिकल क्वेश्चन, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर मेल वैल्यूज की डोमिनेंस होगी, ऑटोक्रेसी होगी, डिक्टेटरशिप होगी, इन वैल्यूज को और औरतों के खिलाफ तशद्दुद को बढ़ावा मिलेगा। जैसे आप खुद देखते हैं टीवी प्रोग्राम्स के अंदर मर्दों का बातों का बहुत वायलेंट हो जाता है। और आप ये देख लीजिए, बड़ा सादा सी बात है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक लिहाज से अगर मुझे आपने बुरके की चॉइस, वेल की चॉइस, तो मैं करना पसंद करूँगा, मैं लड़की हूँ या ना हूँ। आई कैन वॉच एवरीवन, नोबडी विल वॉच मी। लेकिन एक हमारे मिनिस्टर साहब ने जो कहा वो बेशक ना हो, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करती है कि औरत को किस तरह देखा जाता है। ओके, ये बड़ी अहम बात है। तो इसका हमारी पॉलिटिक्स से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छा, आप तीनों मुझसे गुजारिश है कि हमारा प्रोग्राम क्योंकि इसमें ब्रेक्स ज़रूरी होती हैं जी हमारे लिए, तो नाज़रीन टाइम हुआ शॉर्ट ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड विद पाक न्यूज़। जी वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद साहब, हमारी सोसाइटी, अभी आप इसको एक्सप्लेन कर रहे थे राइट टू हैप्पीनेस में। अच्छा, हैप्पीनेस को तो हर बंदा अपने एंगल से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करता है, तो इसको हम लिंक करते हैं हकूक़ के साथ जी, और एजुकेशन के साथ, क्योंकि आप एजुकेशन में भी माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं और बड़ी लाइफ आपने उस पर स्पेंड की हुई है। तो आजकल के अगर हम दौर में देखते हैं तो मेरे ख्याल में ये एजुकेशन वाला मसला तो किसी हद तक सेटल नज़र आता है, क्योंकि आप इंटर में चले जाएं, मैट्रिकुलेशन में चले जाएं, ग्रेजुएशन में चले जाएं या यूनिवर्सिटी लेवल तक चले जाएं, तो आपको हर स्टेटस पे, हर स्टेप पे जो फीमेल हैं उनकी एक बड़ी रीज़नेबल फिगर नज़र आती है। तो उसके बावजूद भी ये सिस्टम हमारा अभी तक रिवाइव नहीं हो सका। गवर्नमेंट अपनी जगह पे काम कर रही है, डेवलपमेंट सेक्टर अपनी जगह पे काम कर रही है, तो वेयर वी आर स्टैंडिंग। मौसम साहब, एक बड़ी सादा सी बात है, ये बिल्कुल एक खुशहाली बात है कि हमारी बच्चियाँ यूनिवर्सिटी में अब हमारे बच्चों से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जो एजुकेशन महज ये तालीमी अदारों में नहीं होती, ये असल एजुकेशन जो होती है वो घरों में होती है और वहाँ से रवैये बनते हैं। अच्छा, ये देखिए कि जितने आपको फैशिस्टिक रवैये मिलते हैं वो तालीम याफ्ता लोगों में ज़्यादा मिलते हैं। हम क्या एजुकेशन दे रहे हैं वो बड़ी अहम है। जितनी हैरेसमेंट आपको एजुकेटेड फैमिली में मिलेगी उतनी शायद टोटली इलिटरेट में नहीं मिलेगी। अगर आप इंटरेक्ट करें किसी टोटली इलिटरेट फैमिली से, आप देहात में चले जाएं, बहुत जहाँ कोई फैसिलिटी ना हो, तो जेंडर इनइक्वालिटी कम होगी एज कम्पेयर टू शहर में। वो एजुकेशन जो हम दे रहे हैं, ये हमारे जो जी समझ में आ रही बात आपको, वो एक्चुअली उस डिस्पैरिटी को और बढ़ा रही है। ये जो एजुकेशन जाहिर मैं भी देता हूँ और जाहिर है अपने तौर पे, लेकिन जो एजुकेशन है इसकी क्वालिटी ऐसी है कि जिसके अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है। और आप देखिए कि सेंस ऑफ ह्यूमर और जेंडर इक्वालिटी आपको बिल्कुल टोटली रिलेटेड बंदों में बेहतर मिलेगा। ये बड़ी अजीब बात है। और जो चीज़ ज़रूरत है जिसकी कि उस एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करना और ऐसे रवैये इनकलकेट करने जिसके अंदर औरत अपने आप को इंसान समझे और उसके लिए उसका बाप या भाई या शौहर या जो भी उसका रिश्ता बनता है वो उसको मानो उस रिश्ते के हवाले से ना देखे, उसको एक इंसान के तौर पे देखे
اور ایک ایسا انسان جو سوچنے سمجھنے والا. تو یہ بنیادی تبدیلیاں میرا خیال ہے کہ جب میں رائٹس کے حساب سے دیکھتا ہوں کہ آپریشن ویسٹ میں کتنی ہے اور ایسٹ میں کتنی ہے تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. مجھے ویسٹ کی عورت زیادہ مظلوم نظر آتی ہے ہماری عورت کے مقابلے میں اور ان پہ ڈبل آپریشن ہوتا ہے. اب ہم بھی اس طرف جا رہے ہیں لیکن یعنی ایک تو ان پیڈ لیبر جو گھر میں اس کو کرنی ہے ظاہر ہے وہ ان پیڈ لیبر ہے, لیکن دوسرا اب وہ جب ایک پروڈکٹیو فورس میں آ گئی تو وہ ایک ایڈیشنل ہے. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے, میں ظاہر ہے کہ میرے بہت سارے شاگرد بھی لوگ بھی جن میں دونوں اس پہ فنانشل سورسز پہ اگر میاں بیوی دونوں جاب کر رہے ہیں تو 90% کیسز میں جو فنانشل کنٹرول ہوتا ہے وہ میل کے پاس ہوتا ہے یا اس فیملی کے میل ایلڈرز کے پاس ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ رول ماڈل ڈفرینٹ بنانے کی ضرورت ہے. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. یہ جب ایک صاحب نے بات کی ایک کسی ایم پی کی بہنوں کے حوالے سے, تو اس سے پہلے مجھے یاد آیا کہ اس طرح کی باتیں پولیٹیکل کمپین کے اندر محترمہ نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو کے بارے میں بھی, تو وہ ایک سیکس آبجیکٹ کے طور پر وہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو اور یا کبھی کبھی یہ ہے کہ ایک جنرل بڑی اچھی بات کی تھی کہ وی ول نیور سلوٹ وومن پرائم منسٹر. تو forgetting the fact کہ you have to salute to the designation, not to the person, not to the gender. یہ چیزیں دیکھنے کی تو یہ ایک آہستہ آہستہ. اور سب سے بڑی بات ہے کہ عورت کے اندر خود کانشیسنیس پیدا ہو کہ وہ اپنے حقوق کی خود حفاظت کرے. منٹو مرحوم نے بڑی اچھی بات کی. اس سے اس نے پوچھا کہ یار تمہارے افسانوں میں جو عورتیں ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں, وہ ایسی عورت تمہیں باہر تو نظر نہیں آتی. اس نے کہا میں کب کہتا ہوں کہ ایسی عورت نظر آتی ہے, مجھے وہ عورت اپیل ہی نہیں کرتی جو مار کھاتی ہے, پستی ہے, ٹسلے بہاتی ہے. میں اس عورت کو اپنے کردار کے طور پر منتخب کرتا ہوں جو اپنے خاوند سے پٹتی ہے, اس کے بعد خودکشی کی دھمکی دیتی ہے اور خودکشی کی دھمکی دینے کے بعد ہمسائی کے ساتھ فلم دیکھنے چلی جاتی. تو یہ ایک یعنی ٹیکنگ کنٹرول آف یور لائف, ٹیکنگ چارج آف یور لائف. اصل بات یہ ہے کہ یہ مرد نہیں کرے گا. مرد کو فیسیلیٹیٹر کے طور پہ ہمیں اگر کوئی ہمارا رول بنتا ہے تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, لیکن عورت کو اپنے حقوق کے لیے ظاہر ہے خود. اور ایک بار جب وہ اپنی زندگی کا چارج خود سنبھال لیتی ہے تو وہ جتنی مرضی مشکلات کرے وہ بالآخر اپنی چیزوں کو مینیج کر لیتی ہے. اور ہزاروں سال سے ہمارا جو معاشرہ ہے نا یہ سب کانٹیننٹ کا, اس کے اندر عورت کا بڑا اہم رول رہا ہے. بظاہر یہ لگتی ہے نانی دادی ان امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ شاہ حسین کی آج جی کاپواڑے بات اپنی بات منواتی ہیں. تو نیچرلی دے ہیو ٹو ورک ود دس کائنڈ آف ٹیکنیک. مجھے ناصر ابھی خالصی سے کہہ رہے تھے کہ ہم جو ایجوکیشن دے رہی ہیں وہ ایجوکیشن وہ نہیں ہے, ہم دینی چاہیے. تو آپ بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں, تو ابھی جو بوائز اینڈ گرلز اسکولنگ کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیرنٹس کے لیے بھی کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, کوئی کوچنگ, کوئی ٹریننگ پروگرامز ڈیولپ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی کیسے پرورش کرنی ہے, یا صرف ان کو ایجوکیٹ کر کے گھر بھیج دیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا, پیرنٹس کے پلیٹ فارم پہ تو نہیں ہو رہا, جبکہ ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ پیرنٹس کی طرف سے جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں وہ لڑکوں میں تو بہت زیادہ ایک ایگو ہوتی ہے, جبکہ بچیوں کو حجاب دے کے بھیج دیا جاتا ہے کہ تم لوگوں نے اس طرح سے بیہیو کرنا ہے, اور بوائز کا ایک ڈفرینٹ گیٹ اپ ہوتا ہے. جبکہ پیرنٹس ڈسکرمنیشن تو پیرنٹس کر رہے ہیں, ہم لوگ تو انہیں ایک مورل لیسنس ہی دے سکتے ہیں جو کہ ہم اب وہ بھی دینا بند کر دیے ہمارے ٹیچر سے. نہیں, میرا وہی تھا کہ ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہے
اس کا کوئی رول ہے, اس کی کوئی رسپانسبلٹی ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اپنا حصہ تو ادا کرے نا. بالکل کرنا اپنے حصے کا دیا تو جلائے نا. بالکل جی, چلانا چاہیے, پیرنٹنگ کے لیے بھی چلانا چاہیے. میں تو اس بات کے اوپر ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ ہمیں پیرنٹس کو ایکچولی ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ہم بچوں کو تو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ بچے جا کے اپنے پیرنٹس کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ پیرنٹس ان کی بات نہیں مانتے. ہم اگر ایجوکیٹ بچوں کو کر بھی دیں گے تو ہم پیرنٹنگ تو چینج نہیں کر سکتے ان کی, اور جب تک پیرنٹنگ چینج نہیں ہوگی تب تک ہماری جنریشن چینج نہیں ہو سکتی. اچھا, جیسے یہ جو عورت ہے اس کی ابھی یہ خالد سید سے بتا رہے تھے کہ جی یہ ہزاروں سال سے اس کانٹیننٹ میں یہ المیہ رہا ہے. اس کی کوئی اس کو ڈیفائن کریں گے ذرا, یہ کیا اس المیہ ہے جو عورت کی مظلومیت کا ہے؟ دیکھیں, یہ مظلومیت جو ہے نا وہ ہزاروں سال سے نہیں بلکہ جب سے یہ شاید کائنات بنی ہے اور جب سے ہم نے مذہب کو بنیادی پیرامیٹر کے طور پہ لینا شروع کیا ہے, یہ اس وقت سے ہے. ہم نے تو میں اتنی رسپیکٹ دیتے, ہم نے اس کو انٹرپریٹ غلط کیا ہے. مطلب انٹرپریٹیشن کون کر رہا ہے؟ وہ ہمارے ماشاءاللہ مطلب ہم مذہب کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے آیا ہے, اور اس کو انٹرپریٹ جو ہے یہاں کے مجازی خدا کر رہے ہیں. اور کون کر رہا ہے؟ کیا کسی عورت نے آج تک کوئی تفسیر لکھی ہے؟ مجھے کوئی تفسیر دکھائیں کسی عورت کی لکھی ہو. تو جو خدا کا جو بھی مذہب ہے اس کی انٹرپریٹیشن تو مجازی خدا کر رہے ہیں. تو شکوہ جو ہے وہ عورت کا بنتا ہے. میں نے اس کو اپنی شاعری کے اندر ڈھالا ہے, اگر آپ اجازت دیں یقیناً آپ کو سنانا پسند کروں گا. یہ اینگل بھی آپ کا ارشاد جی. اپنے رب سے پوچھوں گی میں, اور یہ رب جو ہے وہ رب بھی ہے اور مجازی رب بھی ہے. اپنے رب سے پوچھوں گی میں, سب مٹی سے نکلے ہیں میں کیوں پسلی سے نکلی ہوں. سب جوڑے ہیں آسمانوں کے میں کیوں کھیتی کہلاتی ہوں. سب پوری گواہی جان کی دے میں کیوں عادی رہ جاتی ہوں. سب پورا حصہ مال کا لیں میں کم حصہ کیوں پاتی ہوں. اپنے رب سے پوچھوں گی میں, سب تابع تیرے فرمانوں کے میں تابع کیوں ان خانوں کے. سب مرضی سے جینے یہاں پر میں خون کروں کیوں ارمانوں کے. سب راج کریں جہانوں میں کیوں میں باندھی کہوہ خانوں میں. کیسے حصے کر دیے تو نے افضل کمتر انسانوں میں. مرد افضل ہے عورت کمتر ہے. اپنے رب سے پوچھوں گی میں, غیرت کے انصاف سے میں کیوں سولی چڑھائی جاتی ہوں. محبت کے اقرار پہ کیوں بدلے میں دے دی جاتی ہوں. مان جو دوں کبھی اپنے دل کی بے غیرت کہلاتی ہوں. کر بیٹھوں انکار تو پھر کیوں جھلسائی جاتی ہوں. اپنے رب سے پوچھوں گی میں, کیسا ہے دستور تیرا اور کیوں ایسا منشور یہاں. کیسا جہاں ہے تیری بندی کیوں اتنی مجبور یہاں. کون سنے گا کس سے پوچھوں کس سے پھر فریاد کروں. گونگے بہرے اندھے جہاں میں تجھ کو کیوں کر یاد کروں. بات یہ کہ عورت کا شکوہ تو یہ ہے, اور وہ ہماری سوسائٹی کے خداؤں سے بھی ہے, مجازی خداؤں سے بھی. اچھا, جیسے پاکستان میں جتنا بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کام کر رہی ہے, اب گورنمنٹ کی میکر میں کوئی ایک کمیونٹی اس کے آپ کے ممبر کی ہیں؟ جی, میں پنجاب کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کا ممبر ہوں. خواتین کے حقوق کا ایک کمیشن ہے جو حکومت پنجاب نے بنایا ہے, جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے قوانین کے اوپر کام کرتا ہے. ہمارے ملک میں بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو امتیازی قوانین ہیں ٹورڈز وومن, تو ان قوانین کے ریفارمز کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں. نئے قوانین جو ہے ان کے اجرا کے لیے کام کرتے ہیں. بہت ریسنٹلی ہم نے یہاں پر ایک قانون جو وراثتی حق کے حوالے سے وہ بھی پنجاب میں پاس ہوا ہے, اور اس کے تحت اب کافی خواتین کو ہم امید کر رہے ہیں کہ وراثتی حقوق ملیں گے. لیکن جس طرح پہلے بات ہوئی تھی کہ اس کی سینسٹائزیشن زیادہ تر خواتین میں خود ہونی چاہیے کہ وہ اپنا حق کیوں چھوڑتی. ہم نے ابھی ایک ریسنٹلی اسٹڈی کی اور اس میں 70% سے زائد خواتین نے یہ کہا کہ ہم اپنا حق لینا نہیں چاہتے.
उनसे पूछा गया कि भाई तुम अपना हक क्यों नहीं लेना चाहते? उन्होंने कहा कि हम इसलिए लेना नहीं चाहते कि हमें खौफ है कि हमारे भाई या हमारा पिछला जो है वो हमसे छूट जाएगा। और 70 साल की बूढ़ी भी एक डाइवोर्स के खौफ में मुब्तला है। वो ये कहती है कि अगर मुझे मेरे मर्द ने डाइवोर्स दे दी तो मैं पीछे किसके पास जाऊंगी? अब पीछे उसके लिए जो शेल्टर है, जो प्रोटेक्शन है, जिसको वो रिफ्यूज समझती है, वो सिर्फ उसका भाई है या उसके वो रिश्तेदार हैं जो उसकी ज़मीन और उसकी जायदाद पे काबिज हैं, जो सिर्फ इस खौफ की वजह से वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो 1.8% ख़वातीन हमारे माशरे में जायदाद के हक के लिए बाहर निकलती हैं, 500 में से सिर्फ 4। तो आप अंदाज़ा करें, 400 में से सिर्फ 5, 400 ख़वातीन में से अगर 5-6 ख़वातीन बाहर निकलेंगी तो आपकी सोसाइटी जो है वो क्या राइट टू इनहेरिटेंस दे रही है, विरासती आपको। तो हमारा ये काम है कि हम ये देखते हैं कि उनको सेंसिटाइज किया जाए। अभी रिसेंटली हमने एक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से भी काफ़ी सेंसिटाइजेशन हो रही, लेकिन उस पर इतनी तेज़ी से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। लेकिन बुनियादी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तो हमें घर की सतह पे करनी पड़ेगी। लोगों को जब तक आप सेंसिटाइज नहीं करते, खातून को ये बताते नहीं। अब हमारे कमीशन की एक हेल्पलाइन है 1043, ओके, 1043 जी 1043। तो मैं तो ये पैगाम दूंगा कि कोई भी खातून किसी भी जगह पे है, चाहे वो घर में है या किसी वर्क प्लेस पे है, सड़क पे जा रही है, खेतों में काम करती है, हम लोग वैसे ही मोबाइल के शदाई हैं, हमारे पास मोबाइल तो होता ही है, और अगर नहीं भी है तो हम किसी तरह उसको एक्सेस करें। और अगर हमारे साथ कोई ज्यादती हो रही है किसी भी सतह पे तो फौरी तौर पे इस हेल्पलाइन पे जो है वो कॉल करें। जी, हेल्पलाइन आवाज़ CDS पाकिस्तान की है या ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हेल्पलाइन है। फौरी तौर पे आपको वहाँ से कोई ना कोई जो है वो सपोर्ट मिलेगी, या कम से कम आपकी शिकायत जो है वो दर्ज हो जाएगी और उसके बाद जो है वो आपको सपोर्ट मिलेगी। ओके, तो ये बहुत अच्छी है जी। नाज़रीन, एक टाइम और शॉर्ट ब्रेक है, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो जा रहा है। आपको दोनों सेक्शंस में, एक गवर्नमेंट को क्या रोल प्ले करना चाहिए और हमारे डेवलपमेंट सेक्टर्स को जो इस एरियाज में काम कर रहे हैं, जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, इन दोनों को कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? बिल्कुल ज़रूरी बात है कि गवर्नमेंट अपना जिस हद तक किरदार अदा कर सकती है, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का किरदार कम से कम होना चाहिए। लेकिन लॉ मेकिंग में गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन में बड़ा अहम किरदार बनता है। तो उस हद तक मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं उनको करना चाहिए। दूसरी बड़ी अहम बात है कि ये बात अपनी जगह पे सही है, बड़ा रियाज साहब ने पॉइंट आउट किया। तो लड़कियाँ, इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो इस मजबूरी में विड्रॉ करती हैं कि फिर हमारे पास कोई सेफ्टी नहीं होगी। लेकिन मैंने बताया ना कि इवन मोहब्बत भी सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है। मुझे ऐसी बहुत सारी औरतों से मिलने का इत्तेफाक हुआ है कि जिन्होंने कहा कि हम क्यों लें, मेरा भाई है, मैं सदके वारी उस पर। तो ये एक जो देखे ना, इसको देखने जो फीलिंग्स की असल बात क्या है कि एजुकेशन मास थिंकिंग के लिए होती है, एजुकेशन होती है फीलिंग की भी, एजुकेशन होती है इमेजिनेशन की भी। तो वो किसी न किसी सतह पे जब हम फीलिंग की और इमेजिनेशन की एजुकेशन कर पाएंगे तो लोग ज़्यादा होंगे। और दूसरा जाहिर है कि मेल का भी मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम रोल बनता है। वो मैं नहीं समझता कि वो एक बतौर बाप से ज़्यादा अहम रोल बनता है। वो अपने आप को मर्द के तौर पर, एक पार्टनर के तौर पर उसको इंसान समझ के बात करे, वो ज़्यादा अहम बात है। हम आम तौर पर बात करते हैं रिलेशन के हिसाब से, वो भी अपनी जगह पे ठीक बात है, लेकिन उसके अंदर फिर उसका इंसान होना पस मंज़र में चला जाता है। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है एक इकोलॉजिकल बैलेंस की, एक रिस्पेक्ट। जब हम अपने पूरे एनवायरनमेंट के बारे में डेवलप करेंगे, और उसमें महज औरत नहीं है, उसमें हमारा लाइफ स्टाइल भी शामिल है, उसमें हमारे दरख्त भी शामिल है, उसमें हमारे पौधे भी शामिल है,
ان کی اپریسیشن اور پرزرویشن بھی شامل ہے. تو ان چیزوں کو اگر زیادہ توجہ دی جائے گی، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا رول کم سے کم ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کو کسی حد تک میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے. اب گورنمنٹ کی ایک پالیسی جو ہے کہ ہم نے تو نہیں کرنا لیکن کسی کو بھی نہیں کرنے دینا، تو اس پالیسی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ اگر آپ خود نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نہ کریں، اور آپ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، گورنمنٹ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. آپ خود جانتی ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتی ہیں، میں نے بھی پبلک سیکٹر میں کیا، پرائیویٹ میں. پبلک سیکٹر کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، اس کے اندر اس قدر انکمپیٹنسی اور کرپشن ہے کہ اس کے اندر کام زیادہ نہیں کیا جاتا. تو لیٹ ادر پیپل ڈو اٹ. اور اگر ڈیولپمنٹ کے سیکٹر میں کچھ لوگ کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں، ان پہ چیک رکھیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ. اور ایک خدا را یہ جو ہمارے بیانیہ بن گیا ملک کا کہ رائٹ کا ذکر جو ہے خدا را خاصہ یہ کفر کے مترادف ہے، تو اس کو میرے خیال چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ کوئی سجیشنز؟ پیرنٹس کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ پیرنٹس کو اپنی پیرنٹنگ سٹائل کو تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ڈسکرمنیشن نہ کریں. چائلڈ ڈسکرمنیشن نہیں آئے گی تو بچیاں بھی تھوڑی کانفیڈنٹ ہو کے نکلیں گی، کیونکہ ایٹ دا اینڈ جو فیملی کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بچی کے سر پہ ہے. اگر مدر ایجوکیٹڈ ہوگی، مدر خوش ہوگی، تو آٹومیٹکلی وہ فیملی کو بھی اچھا گرو کرے گی. اوکے سیاست، خواتین کے حقوق، مرد کدھر گئے؟ دیکھیں میں رول ہے اس کا، مردوں کا بہت رول ہے. مرد ہی تو خواتین کے حقوق کے اوپر سام بن کے بیٹھا ہوا ہے. اور ابھی پروفیسر صاحب نے بھی اپنی باتوں میں ذکر کیا کہ جی یورپ اور امریکہ اور چین اور جاپان سب جگہ پہ خاتون کا ایک ہی حال ہے. میں آئی وٹنس ہوں. میں پچھلے سال جاپان گیا، وہاں ایک خاتون سے ملاقات ہوئی. میں نے اس کی سٹوری سنی، آئی کوڈنٹ سلیپ، اور کافی بے چینی رہی. اور پھر میں نے اس کو اپنے الفاظ میں کہا. میں آپ کو بھی سناتا ہوں اور آپ کے ناظرین کو بھی سناتا ہوں. مردوں کو تھوڑا سا اپنے رویوں کو، اپنے طور طریقوں کو تبدیل کرنا ہوگا، عورتوں کو انسان سمجھنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں مرد جہاں کہیں بھی گئے سارے ایک جیسے ہیں. اور میں نے اس کو اپنے الفاظ میں اس طرح کہا ہے کہ تم سارے ایک ہی جیسے ہو، تم سارے ایک ہی جیسے ہو. ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مرزائی ہو، مسلم ہو، بھائی ہو، چاہے بوڑھا کے پجاری ہو، تم سارے ایک ہی جیسے ہو، تم سارے ایک ہی جیسے ہو. تم پھیرے لگاؤ کعبے کے یا ماتھا ٹیکو مندر میں، تم سادھو بن کے ناچو یا اشنان کرو سمندر میں، تم چکنی شیپ بنا ڈالو یا داڑھی رکھ لو سینے تک، تم کالی ٹوپی رکھ لو یا کیس سجاؤ جینے تک. وہ جو سکھ کیس سجاتے ہیں نا جی کہ وہ آخری مرتے دم تک ہمارے سر پہ رہے گا. تم سارے ایک ہی جیسے ہو، تم سارے ایک ہی جیسے ہو. تم روسی ہو، امریکی ہو، ایشیائی ہو، افریقی ہو، عربی ہو، لاطینی ہو، یورپی ہو، جاپانی ہو. تم میرے پاکستانی ہو یا کٹر ہندوستانی ہو. کہتے لفظوں کی رانی ہو، رکھتے جوتی پرانی ہو. خاتون کو کہتے ہیں کہ پیر کی جوتی ہے، اس کو ایک سائڈ پہ کرو، پرانی ہے تبدیل کر لیں، نہیں آ جائے گی. تم سارے ایک ہی جیسے ہو، تم سارے ایک ہی جیسے ہو. تم کالے ہو یا گورے ہو، اندھے ہو یا بہرے ہو، تم لنگڑے ہو، چتکبرے ہو، پھر بھی مردوں کے چہرے ہو. مرد چاہے منوس کسی بھی طرح کا ہو، وہ مرد ہی رہتا ہے. من موہنے ہو، کجسورے ہو، ہر حال میں سر کے سہرے ہو. سر کا تاج کہا جاتا ہے. تم افسر ہو، مزدور کہیں، میری مرضی پہ پہلے. آپ مزدور کی جوڑوں سے جا کے پوچھیں کہ شام کو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. افسر کی بیوی بھی یہی گلا کرے گی. تم سارے ایک ہی جیسے ہو، تم سارے ایک ہی جیسے ہو. میں جب بھی حق کی بات کروں تم حق اپنا جتلاتے ہو.
میں جب بھی اچھا کام کروں تم احسان اپنا بتلاتے ہو، میں جب بھی ہنسنا چاہوں تم جی بھر کے رلاتے ہو، تم جب بھی الٹا کام کرو شامت میری ہی لاتے ہو، تم سارے ایک ہی جیسے ہو، تم سارے ایک ہی جیسے ہو۔ تو میرا تو مردوں کے بارے میں یہ خیال ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے اوپر تشدد یا وائلنس یا یہ جو ڈسکریمنیشن ہم کر رہے ہیں یہ اس وقت تک کم نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اپنے مردوں کی اصلاح نہیں کریں گے، اور وہ اصلاح جو ہے وہ ماں نے کرنی ہے، وہ اصلاح باپ نے کرنی ہے، جس طرح نیلم نے کہا کہ پیرنٹس کا رول بنتا ہے، بہت شروع سے ہی بچپن سے ہی ان کو اس ڈسکریمنیشن سے نکالنا ہے، ان کو کھانے میں ڈسکریمنیشن سے نکالنا ہے، ان کو پہننے میں ڈسکریمنیشن سے نکالنا ہے، عید پہ کپڑے بھائی کے آئیں گے اور بہن پرانے کپڑے پہنے گی، اس کلچر کو ختم کرنا پڑے گا، بھائی روٹی کھائے گا اور بہن جو ہے وہ شوربے کے ساتھ روٹی کھائے گی، اس کلچر کو ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں اس کلچر کو بدلنا ہوگا کہ بھائی اسکول جائے گا اور بہن گھر کا کام کرے گی، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے ہماری سوسائٹی کے لیے بہت ہی مشکل صورتحال ہو جائے گی۔ ہم جینڈر کے حساب سے مطلب عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں اس وقت دنیا میں۔ اگر ہم جینڈر پیرٹی رپورٹ کے اندر دیکھیں تو ہم دنیا میں جو 142 ممالک ہیں اس میں 138ویں نمبر پہ ہیں، مطلب بہت ہی نچلی سطح پہ ہیں، ایشیا میں سب سے نیچے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال رہی اور یہی ڈسکریمنیشن ہماری سوسائٹی کے اندر بڑھتی رہی تو ہم 52% آبادی کو مارجنلائز کر رہے ہیں، اس کو بالکل علیحدہ کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی۔ اوکے، وہ کس طرح کی ترقی میں حصہ لے گی؟ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ضیاء الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، خالد سعید صاحب اور میں نیلم ناصر، آپ تینوں مہمان کا بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، حقوق ایک بہت اہم اور بہت سینسٹیو ایشو، اس سے ہم نے کوشش کی کہ یہ ایکسپرٹ کی اوپینین لی جائے اور کچھ سولوشنس کو ایکسپلور کیا جائے۔ ڈیولپمنٹ سیکٹر اپنے طور پہ کام کرے، گورنمنٹ اپنے طور پہ کام کرے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو اپنے طور پہ کرنا چاہیے، اور فیملیز کو، سوسائٹیز کو اپنے طور پر کام کرنا چاہیے۔ یہ جب تک 3-4 اینگل ان ون ڈائریکشن کمبائن موو نہیں کریں گے تو پھر اتنا جلدی یہ پرابلم سالو ہونے والا نہیں ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، کو اجازت دیجیے۔